بسم اللہ، اللہ کے نام سے، جس کا معنی بنتا ہے، مفہوم بنتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کے بے شمار فائدے ہیں، وہ میں انشاءاللہ کچھ چند درس کروں گا۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو انہوں نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 30 اور 31 ہے، اس میں اللہ کا نام لکھا ہے۔ تو وہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ میں اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں، بڑا روب رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے نام خط لکھا، جو دریا جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ اس کو اگر ہر سال ایک بچی کو ذبح کر کے اس میں نہ ڈالا جائے یا ایک جان کو اس میں نہ گرایا جائے، ذبح کیا جائے، تو یہ چلتا ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر خط لکھا دریا کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اللہ کے نام سے اگر تو چلتا ہے تو چلتا رہے، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر تو کسی خون کو لے کر چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا نام لکھا، وہ دریا چلنا شروع ہو گیا۔ یعنی اللہ کے نام میں اتنی پاور ہے، اس بسم اللہ میں اتنی پاور ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام کو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی پریشانی بنتی ہے، اچانک بچہ گر گیا، سواری ٹوٹ گئی، کوئی بھی مسئلہ اچانک بن گیا، حادثہ بن گیا، بسم اللہ پڑھو فوراً، اس کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما تھے، سواری کو ٹھیڑا لگا، صحابی نے کہا شیطان کا برا ہو۔ فرمایا کیوں؟ کہا شیطان کی طرف کیوں منسوب کیا ہے؟ صحابی نے کہا حضور شیطان کی وجہ سے نہیں ہوا۔ فرمایا نہیں، یہ اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ جب تم شیطان کی طرف منسوب کرتے ہو، فرمایا شیطان موٹا ہو جاتا ہے، شیطان جو ہے وہ پھول جاتا ہے، اس وجہ سے کہ میرا نام لیا گیا ہے، مجھے اتنی اہمیت دی انسان نے کہ یہ کام میری طرف منسوب کرتا ہے۔ اور فرمایا جب تم اللہ کا نام لیتے ہو، بسم اللہ پڑھتے ہو، فرشتے پر بچھا دیتے، فرشتے حفاظت کے لیے آ جاتے، اور فرمایا شیطان سکڑ جاتا ہے، جیسے مکھی ہے، مکھی کی طرح سکڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں۔ بسم اللہ کا اتنا فائدہ ہے کہ شیطان کو کمزور کر دیتا ہے، شیطان کو رسوا کر دیتا ہے، شیطان کے عمل جادو، شیطان کے جادو کو توڑ دیتا ہے، شیطان کے عمل کو توڑ دیتا ہے۔ یہ بسم اللہ کا کلمہ اتنا ہے۔ اس کے ساتھ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سکھائی ہے، جب فرمایا گھر سے نکلو، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے نکلو۔ بعض نے اس کی مکمل دعا جو ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ اخرجنا اللہ ربنا وتوکلنا لکھی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ صرف بسم اللہ صحیح حدیث سے ثابت ہے گھر میں داخل ہونے کے لیے۔ اچھا، فرمایا جو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان جو انسان کے ساتھ ہے یہ آواز لگاتا ہے، یہ بندہ ہم سے محفوظ کر لیا گیا، یہ گھر ہمارے لیے خالی کرنا ضروری ہے، اس گھر میں ہمارے لیے کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس میں جو داخل ہونے والا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا ہے۔ یہ کوئی عام کلمہ ہے؟ یہ اللہ کا نام ہے جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے تمہیں بنایا، مجھے بنایا، وہ سکھا رہا ہے کہ میرا نام لو۔ شیطان کی کیا ضرورت ہے تمہارے گھر میں داخل ہو جائے؟ شیطان کی کیا ضرورت ہے تم پر حملہ کر دے، تمہیں پریشان کر دے؟ کھانا کھاتے ہو بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، شیطان کی کیا ضرورت ہے تیرے ساتھ کھائے، بے برکتی پیدا کرے؟ تو اب بسم اللہ پڑھ کے فرمایا جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اب بندہ نکلتا ہے باہر، فرمایا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے، شیطان شور مچاتا ہے، سن لو یہ بندہ ہم سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جو فرمایا بندہ یہ پڑھ کے دعا نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان فرماتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ گیا اور ہم سے محفوظ کر لیا گیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ پڑھ لیا کریں، اس سے بندہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی کے پاس جانے کے لیے جو بندہ بسم اللہ پڑھ کے جاتا ہے، دعا پڑھ کے جاتا ہے، جو دعا پڑھ کے نہیں جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا پڑھ کے نہیں جاتا شیطان اس سے سبقت لے جاتا ہے اس کام میں، بیوی کے پاس جانے میں، یا شیطان اس کے ساتھ مل جاتا ہے اس کام میں، تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ تو اس لیے بیوی کے پاس جانے کے لیے بسم اللہ پڑھنا اور دعا پڑھنا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو یہ دعا پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے
اور فرمایا ایک اور چیز، فرمایا جو بندہ بیوی کے پاس پڑھ کے دعا پڑھ کے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس صحبت سے اس کو اولاد عطا کرتا ہے، وہ اولاد شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کس جگہ پر اس نے دعا پڑھی اور فائدہ اس کی ساری نسل کو ملتا ہے، تو اس لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جو بندہ وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا، تو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا چاہیے۔ ایک ولہام نامی جن ہے وہ آ کے وضو میں وسوسے ڈالتا ہے، تو جو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو یہ اس جن کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ سے ایک دعا سکھائی کہ اللہ کے نام سے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی، فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے اس کو ہر بیماری سے، ہر موذی چیز سے، ہر پریشانی سے دور کر دیتے ہیں، یہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بھی پریشانی تکلیف بیماری نہیں پہنچتی۔ اسی طرح میت کو فرمایا جب قبر میں اتارتے ہو تو بسم اللہ پڑھ کے اتارا کرو، کیونکہ شیطان اس جگہ پر بھی پریشان کرنے کے لیے، یہ وسوسہ ڈالنے کے لیے پہنچتا ہے۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ پڑھ کے اتارو اس کو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کا بندہ ہے اور اللہ کے نام پر اس کو اتارا جا رہا ہے قبر میں۔ اسی طرح ایک بہت اہم چیز، سب سے ضروری چیز، فرمایا جب تم کپڑے بدلتے ہو نا تو شیطان تمہیں دیکھتا ہے۔ اب ہم کہیں جی تو پھر کیا حل ہے، شیطان ہمیں دیکھتا ہے، فرمایا اللہ کا نام لے کے کپڑے تبدیل کیا کرو، بسم اللہ پڑھ کے کپڑے اتارا کرو۔ شیطان بسم اللہ تمہارے اور شیطان کے درمیان پردہ ہے، یہ ایک عمل سے شیطان کو کتنی تکلیف ہے، شیطان کے لیے یہ کتنا بڑا عمل ہوگا۔ گھر سے نکلیں آپ بسم اللہ پڑھ کے نکلے تو محفوظ، گھر میں داخل ہو تو محفوظ، کپڑے اتارے تو وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے کام کریں اس کو شکست ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھ کسی نقصان پر بسم اللہ پڑھے فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے شیطان بے بس ہو جاتا ہے اور بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور بہت سارے کاموں میں یہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے مدد ملتی ہے۔ اس لیے ہر کام کرنے میں بسم اللہ پڑھا کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی ملے گی اور آخرت میں بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔